لوگوں کے درد کو بھی سمجھ. اولیاء چشت میں جس بزرگ نے اپنے زمانے میں بڑا عروج پایا ان کا نام خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے. سب بولیے رحمت اللہ تعالی علیہ. خواجہ قطب الدین یہ شہزادے تھے اور مرید ہوئے تو خواجہ معین الدین صاحب کے ساتھ ہی آ گئے دلی میں. خواجہ معین الدین صاحب کی بھی کیا بات، عطائے رسول ہند الولی، اور ان کے مرید تھے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ. اور مجھے اللہ جانتا ہے مجھے عشق کی حد تک پیار ہے بابا فرید صاحب سے، بڑا میرا درد ان کے ساتھ. اور میں جتنا اس صوفی کو پڑھتا ہوں کم ہی لوگوں کو میں نے پڑھا ہے. حضرت بابا فرید کے پیر اور خواجہ معین الدین صاحب کے خلیفہ کیا نام ہے؟ خواجہ قطب الدین. مکتب میں پڑھنے گئے نا پہلے دن، 4 سال کی عمر تھی تو قاری صاحب نے الف با تا سا پڑھایا تو انہوں نے 15 سپارے قرآن پاک کے سنا دیے. تو کہنے لگے بیٹا تجھے کیسے آئے؟ کہنے لگے میری اماں 15 سپاروں کی حافظ ہے، وہ سارا دن قرآن پڑھتی رہتی تھی، مجھے سن کے یاد ہو گیا ہے. جے بالا نو گالاں یاد ہو سکدیاں نے تے قرآن پاک بھی یاد. اللہ خیر کرے، شرط یہ ہے کہ ہم گھر میں قرآن پڑھیں، بچوں کو سن کے بھی یاد ہو ہی جاتا ہے. خواجہ قطب الدین اتنا عروج پایا اس شیخ کامل نے کہ وقت کا بادشاہ بھی مرید ہو گیا. سلطان شمس الدین التمش مرید تھا، دلی کا بادشاہ بھی مرید تھا. اجمیر کا بادشاہ خواجہ معین الدین صاحب کا مرید نہیں ہوا، نہ پاک پتن کا بادشاہ بابا فرید کا مرید ہوا. لیکن خواجہ قطب صاحب کو اللہ نے یہ عظمت بھی دی، یہ شان ہے نا. اگرچہ صدقہ سارا خواجہ معین الدین کے قدموں کا ہی تھا، لیکن دلی کا بادشاہ مرید ہوا، اور اتنا اعلیٰ مرید ہوا کہ جب خواجہ قطب الدین صاحب کا وصال ہوا تو 3 شرطیں لگائی تھی. فرمایا میرا جنازہ وہ پڑھائے، جب سے توبہ کیا پھر اس کا سینے بد حرام کے لیے نہ کھلا ہو، اور جب سے توبہ کیا پھر لقمہ حرام اس کے گلے سے نہ گزرا ہو، اور جب سے توبہ کیا پھر کبھی نماز تہجد بھی قضا. بڑے بڑے صوفی میری طرح کے گردن جھکا کے کھڑے ہو گئے. 7ویں صف سے دلی کا بادشاہ نکل آیا، کہنے لگا پیرا ساری زندگی میں نے پردہ داری سے عبادت کی تھی، تو جاتی دفعہ مجھے بے نقاب کر گیا ہے. اتنا بڑا انہوں نے شخص تھا. اور حال یہ تھا، لوگ کہتے ہیں کہ فلانا آدمی امیر آدمی ہے تو حضرت صاحب کا تعلق پیر صاحب کا تعلق زیادہ ہے، تو اس کی عمارت نہ دیکھ، کبھی کبھی اس کی پرہیزگاری بھی دیکھ، اس کی خدمت گزاری بھی دیکھ. خواجہ قطب الدین صاحب پہ بھی الزام لگتے رہے. ایک الزام یہ بھی لگا کہ قریب چلے گئے. ہوا کیا، جب بادشاہ مرید ہوا تو کہنے لگا حضرت جی میں نے بادشاہی نہیں کرنی، میں نے اب خانقاہ میں رہنا ہے. تو فرمایا بیٹا تو چھوڑ دے گا تو کوئی ظالم بیٹھ جائے گا. تو حضور پھر کیا حکم ہے؟ فرمانے لگے تو نے کرنی ہے. تو کہا حضور آپ وہ کہاں ہوتے ہیں، میں کہاں ہوتا ہوں، دل ہی نہیں لگتا. تو آپ فرمانے لگے میں ڈیرا اٹھا کے تیرے قریب لے آتا ہوں. خواجہ صاحب 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ڈیرا اٹھا کے لے آئے. فرمانے لگے میں تیری تربیت کرتا رہوں گا، تو مخلوق کا بھلا کرتے رہنا. صلی اللہ علیہ، تو حضور کی امت کا اللہ اکبر. وہ قریب، اس وقت بھی لوگوں نے بڑی باتیں کی کہ دیکھو جی بادشاہ تھا نا تو پیر صاحب ہی نیڑے آ گئے. لوگ دیکھتے نہیں کہ اصل بات کیا ہے. خیر وقت گزر گیا، بادشاہی مرید ہو گیا تو پھر دلی سارے میں اسلام، اتنا عدل انصاف، ہندوؤں کو بات پسند نہ آئی. انہوں نے کچھ مسلمان خرید لیے. سلطان شمس الدین التمش بیٹھا ہے دربار میں، جاگ رہے ہیں نا آپ لوگ سب، کہیے صلی اللہ علیہ. بڑی غور سے سننے والی بات. ایک دن سلطان شمس الدین تمش دربار میں بیٹھا ہے، قاضی عدالت بھی بیٹھے ہیں، مقدمات سنے جا رہے ہیں. باہر سے رونے کی آواز آنے لگی، چیخنے چلانے کی. بی بی بیان کر رہی کیا ہو گیا کیا ہو گیا. وہ ٹال لگے ہوتے تھے بادشاہوں کے، وہ بجنے لگے، زور ہونے لگا. بادشاہ نے کہا اس فریادی کو جلدی بلاؤ. وہ اندر عورت آئی تو چیخ چیخ کے رو کے اس نے اپنے کپڑے پھاڑ کے، برا حال، 2 مہینے کا بچہ. لوگ اس کی آہو زاری پر اس کی طرف متوجہ. بھی کیا ہوا، پانی پلاؤ بٹھاؤ، یہ کیا ہو گیا؟ کہنے لگی لٹ گئی، عزت برباد ہو گئی، تباہ کر دی گئی. میں کیا ہوا؟ کہنے لگی بادشاہ ایک شخص میرا غیر شرعی خامند بنا، پھر مجھے حمل ہوا، پھر میری گود میں یہ بچہ ہے 2 مہینے کا. اب گئی ہوں تو وہ کہتا ہے کہ میرا تو تیرے سے تعلق ہی کوئی نہیں. بادشاہ کہنے لگے یہ سلطان شمس الدین تمش کی جگہ ہے، اور
میں نے رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق حکومت استوار کی ہے. کون ہے جو تیرے ساتھ؟ ابھی گردن نہ کاٹ دوں گا. بات کر کون ہے؟ کہنے لگی تو کچھ بھی نہیں کرے گا, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. لوگ کلمے چھوڑ کے بیٹھ گئے, توجہ ادھر ہو گئی. پراپوگنڈے بڑا اثر کرتے ہیں معاشرے پہ. رنگ ایسا عجیب ہے, انداز ایسا عجیب ہے. فرمایا بات تو کر. اس عورت کی آواز گونجی تو حالات ہی خراب ہو گئے. کہنے لگی بادشاہ حوصلہ پیدا کر سننے کا. کہا تو بات کر. کہنے لگی میرے گود میں جو بچہ ہے یہ قطب الدین بختیار کاکی کا ہے, یہ تیرے پیر کی ناجائز اولاد ہے. اٹھاؤ, پروفیسر سلیم چشتی نے PhD کی ہے, وہ لکھ رہے ہیں اس واقعے کو. تیرے پیر کا ناجائز بچہ ہے. ہاتھ کانپنے لگے بادشاہ کے. کہنے لگے یا اللہ کبھی تو قیامت برپا کر دے تو معاملہ ٹھیک ہو جائے, میں تیری زبان کھینچ دوں گا تیری گر. تو نے بات کیسے کی؟ کہنے لگی میں نے کہا تھا نا تیرے اندر حوصلہ نہیں, میری عزت تار تار ہو گئی اور تو پیر بچا رہا ہے. اللہ اکبر. سلطان شمس الدین تمش آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگے مولا مجھ مجرم کو جس کی برکت سے اٹھا کے تو نے مسجد میں پہنچایا, آج مجھے تو نے کس امتحان میں ڈال دیا؟ یہ کیا رنگ تو نے زندگی کا بنایا ہے؟ کہنے لگی بلا اسے, اڑا اب گردن. اللہ اکبر. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی, ذرا اس جگہ پہ اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیکھ میرے دوست. جو شخص دلی کے بازار میں نکلے تو دکانیں بند ہو جائیں, عورتیں گھروں میں گھس جائیں, جس کے نام پر چرچے ہوں دین کے, وہ شخص لاٹھی ٹکاتا ٹکاتا. عرس منانے آسان ہے, ڈھول ڈمکے کر کے گھروں کو جانا آسان ہے, پر ذرا ان کی راہوں کا مسافر تو بن انہوں نے انداز کیا اختیار کیا. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی, خبر پھیل گئی. اتنی شہرت پاکیزگی کی نہیں ہوئی تھی جتنی اس جرم کی ہوئی. لاٹھی ٹکاتے ٹکاتے جب پہنچے نا بادشاہ کے دربار میں, بادشاہ اٹھنے لگا, قاضی اٹھنے لگا, لوگ اٹھنے لگے, تو قطب الدین بختیار کاکی کی آنکھوں میں آنسو آئے. مانے لگے بیٹو بیٹھ جاؤ, آج میں پیر بن کے نہیں آیا, میں مجرم بن کے آیا. اور کہا میرے مالک کا انصاف بھی دیکھو, دلی کا پیر آج دلی کی عدالت میں اپنے نا کردہ جرم کی صفائی دینے آیا ہے. بڑی لاٹھی پہ ٹیک لگائی. دلی کی گلیاں بھی روتی ہیں کہ یہ کیا رنگ, اللہ یہ تیرا کیا رنگ ہے. یہ تے میں گڈی تے ہاتھ ڈور سجن دے, او جنج رکھے اونج رہنا ہے, واجب نہیں جے وچ شریعت, مندہ خسم نو کہنا اے تن میرا کنگھی ہووے. میں زلف سجن دی واواں, پوش میرے دی جتی بن جائے, میں یار دی قدمی آواں. مارو مارو مینوں مار مکاؤ, کوئی یوزر نہ پیش لے آواں, جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی, جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی, تے میں سکھ نو چلے ڈاواں. پر یار فریدا جے کدی بل پے سونا, یار فریدا جے کدی یہ کدی مل پہ سونا, بس انہوں رو رو حال سناواں. ٹیک لگائی ہے. کہنے لگی بی بی بول دے گواہی. کہنے لگی بی بی رب جانتا ہے, رب کا رسول جانتا ہے, پر میں تجھے نہیں جانتا, تو کون ہے؟ کہنے لگی اچھا وہ لوگوں کو بھیج کے تہجد کے بہانے پچھلے دروازے مجھے اندر بلانا, رب تیرا بھول جانا. پھر رونے لگی, پھر مکر کرنے لگی. مجھے بتائیے ایسا کوئی مقدمہ ہو تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یکدم حالات بدلتے ہیں کہ نہیں بدلتے؟ دلی کا ماحول ہی بدل گیا, سارا رنگ ہی بدل گیا. عورت تو ہندو تھی, اس نے تو جھوٹ موٹ کے کلمے بھی پڑھ رکھے ہیں. اللہ اکبر. خواجہ صاحب پوچھتے ہیں گواہ ہے کوئی تیرے پاس؟ تو 4 کلمہ پڑھنے والے کھڑے ہو گئے. اللہ کرے کلمہ پڑھنے والے بکا نہ کریں, آمین تو کہیں. وہ کھڑے ہو کے کہنے لگے ہاں ہم نے آتے بھی دیکھا ہے, جاتے بھی دیکھا ہے. خواجہ قطب الدین صاحب نے نظر عثمان کی طرف اٹھائی, کہنے لگے اچھا جو تیری مرضی, میں گڈی تے ہاتھ ڈور سجن دے, وہ جنج رکھے اونج رہنا ہے, واجب نہیں وچ شریعت, مندہ خسم نو کہنا. کہنے لگے سلطان یار ایک رات کی مہلت نہیں دے دیتا؟ میں سویرے سلطان بھی رو پڑا کہ پیر صاحب میں
میں نوکر اور میں بولتے ہیں اچھا حضور جیسے مرضی. باہر نکلے, خادم کہنے لگا حضور سواری پہ بیٹھ جائیں. مانے لگے نہیں یار آج پیدل جانا ہے. اس دلی کے چونکوں نے مجھے بڑی سلامیاں دی ہے, ذرا میں دیکھوں تو صحیح دلی کے بازار میری رسوائی پہ کیا کہتے ہیں. مجھے ذرا یہ پتھر بھی کھانے دے, ان کا ذائقہ بھی. پیدل گئے, دنیا سو گئی تو دلی کے بادشاہ نے اجمیر کی طرف منہ کیا. خواجہ معین الدین حیات تھے. بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے, بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ منہ کیا. کہنے لگے معین الدین میں کوئی لوارث تو نہیں نا, میں کوئی لوارث ہوں کہ یہاں جو میرے ساتھ مرضی ہو جائے. تیری مجبوریاں درست مگر تیرا وعدہ تھا ساتھ دینے کا وقت آیا ہے. میں کوئی لوارث نہیں کہ اب تو اجمیر میں بیٹھا رہے اور میں دکھ سارا اکیلے برداشت کروں. بڑھاپے کا مجھے بھی پتہ ہے, کمزوری کا مجھے بھی پتہ ہے, ذوف کا مجھے بھی پتہ ہے, پر تتی تھوڑے تھکڑے خاندڑیاں, میں بھی تو تیرے نام تو مفت بھی خاندڑیاں. مجھے بھی تو پتہ ہے نا منم غلام نے علی حیدریم قادریم تمز احمد رضا خامی زنم. میں نے بھی تو اپنا نام نہیں نا جپا, تیرا ہی جپا ہے ساری زندگی. یہ لفظ کہے, کہتے میں رویا. آنکھ لگی تو حضرت خواجہ معین الدین صاحب خواب میں ملے. کہنے لگے قطب الدین میرا انتظار کرنا, میں پہنچ رہا ہوں. میرا انتظار کرنا, میرا انتظار. کیا کہا میاں صاحب نے؟ کہتے ہیں مالی دا کم پانی دینا, پھل کچے ہون یا پکے, اے پیر مرید دے سر تے ہی رہندا ہے, جھوٹے ہون یا سچے. میں آیا, فکر نہ کرنا. حضرت سویرے اٹھے, پھر گئے عدالت. پھر کہا نام بھائی پروٹوکول, مجرموں کا پروٹوکول نہیں ہوتا, میں اکیلا جاؤں گا. جس کے آگے پیچھے نعرے ہوتے تنے تنہا. 2-4 منٹ زیادہ لے لوں آج آپ حضرات. کہتے میں پہنچا عدالت اور جا کے جب کہا نا کہ ہاں جی حضور بتائیے گواہ بھی خلاف ہے مقدمے بولیں, تو کہنے لگے مجھے میرے شیخ نے حکم دیا ہے کہ میرا انتظار کرنا. پھر وہ جو باتیں کرنے والے تھے کہنے لگے جی کون گیا تھا اجمیر, کون آیا ہے وہاں سے, ہمیں روحانی باتیں نہ بتائی جائیں. یہاں سے تو ایک دن میں پہنچا نہیں جا سکتا, ٹرین بھی 36 گھنٹے لیتی ہے دلی سے جانے میں. تو کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, کوئی رات کو رات آپ کو خبر ہو گئی, آپ کیس کو لمبا نہ کریں. بادشاہ مرید ہے, لگتا ہے کہ یہ راتوں رات بھگا دے گا پیر کو. اتنی باتیں خواجہ صاحب نے سنی. جب بے گناہ آدمی کو یہ باتیں سننی پڑتی ہیں پھر دل بڑا ٹوٹتا ہے, پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے. حضرت کہنے لگے یارو تمہاری مرضی. شمس الدین تمش کی آواز گونجی. فرمایا جیسے انہوں نے کہا ویسے کیا جائے گا. 3 دن کے لیے عدالت برخاست کر دی جاتی ہے. چیم گوئیاں ہونے لگی, پھبتیاں کسی جانے لگی. تیسرے دن شام کا وعدہ تھا, چوتھے دن عدالت جانا تھا. قطب الدین بختیار کاکی کے پاس لوگ آ کے افسوس کرتے تو آپ بولتے نہیں. یہاں تو لوگ صفائیاں دیتے بولتے نہیں. فرماتے یار میں گڈی تے ہاتھ ڈور سجن دے, وہ جنج رکھے, میں اونج ہی رہنا ہے, جیسے اس کی مرضی ویسے. جیڑیاں گڈیاں آپ پہ اڈیاں ہو نہ چڑھن اونچائیاں, وہی گڈیاں اونچیاں اڈیاں جڑیاں سائیاں آپ چڑھائیاں. فرمایا ٹھیک ہے جیسے وہ رکھے میں راضی ہوں. اللہ اکبر. تیسرے دن کی مغرب کا وعدہ تھا. جب مغرب کا سورج ڈوب گیا نا, بڑے قافلے اجمیر سے آئے پر معین الدین نہ آیا. وعدہ کیا تھا یار نے آؤں گا دن ڈھلے. وہ خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے نا, کوا کھانے لگا آنکھیں تو کہنے لگے کاغا اے تن سارا ہی کھائیو, میرا چن چن کھائیو ماس, میرے 2 نین نہ کھائیو, مینو پیا ملن دی آس. نے کہا سارا کھا جا, آنکھیں چھوڑ دے. اس نے کہا تھا میں آؤں گا, انتظار لمبا ہو گیا ہے پر میری امید تو نہیں نہ ٹوٹی. مغرب کی اذان ہوئی تو لوگ کہنے لگے لو جی اب بس ہو گئی. خواجہ قطب الدین صاحب نے اللہ اکبر کہہ کے مغرب کی جماعت جب میدان میں کھڑی کی تو اپنی بھی چیخ نکل گئی, آئی نہیں. لیکن جب نماز کا سلام پھیرا تو خواجہ معین الدین صاحب کی 2 رکعتیں ابھی باقی تھیں. خواجہ صاحب پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, سلام پھیرا اور نماز کے بعد جب اٹھے نا تو خواجہ صاحب کے سینے کے سینہ لگا. تو کہا حضرت جی میں شہزادہ تھا, آپ نے کہا تھا خشک روٹی کھانا تو میں نے خشک کی کھائی ہے, آپ نے کہا تھا فاقے کرنا تو میں نے کیے ہیں,
آپ نے کہا وطن واپس نہیں جانا تو میں نہیں گیا. حضور اس امتحان کا آپ نے بتایا ہی نہیں تھا کہ مجھے بتا جاتے, اب اس سفید داڑھی سے میں جواب دیتا پھروں. خواجہ معین الدین صاحب نے جھٹکا, پیچھے ہٹ, تو زیادہ عزت والا ہے کہ یوسف زیادہ عزت والا تھا؟ تو زیادہ مقام والا ہے کہ عائشہ زیادہ مقام والی تھی؟ چپ کر, یہ کوئی صوفیاء کا طریقہ ہے؟ چپ کر. عرض کی حضور غلطی ہو گئی, میں پہلے نہیں رویا, تو ملا ہے تو رویا ہو. میں پہلے نہیں تڑپا, میں نے شکوا نہیں, تو ملا ہے. اپنا ہی کو ملے تو دکھ یاد آتے ہیں نا. فرمایا چپ کر, جا سلطان سے کہہ دے سویرے نماز کے بعد عدالت لگا دے. سویرے جب عدالت لگی نا تو خواجہ معین الدین صاحب بازو پکڑا خواجہ قطب صاحب کا, نکلے تو دیکھا لائنیں لگی ہیں, مجمع لگا ہے, آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا حضور آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا میرا دل تھا لوگ میرے کتب کی شان دیکھنے آئے, یہ کتنے بدبخت ہیں, میرے کتب کی رسوائی دیکھنے آئے. کتنے نالائق ہیں, رسوائی دیکھنے اتنے آئے ہیں, شان دیکھنے آتے ہی نہیں. اللہ اکبر. جب میدان لگا خواجہ صاحب پہنچے, عورت کو کہنے لگی اللہ سے ڈر جا, وقت تھوڑا ہے, تو مر جائے گی. کہنے لگی مجھے داستانیں نہ سنائیں. قاضی صاحب سے کہنے لگے قاضی صاحب آپ حقیقت حال سے آگاہ ہیں, خیال کریں. کہنے لگے خواجہ صاحب دلیلیں نہ دیں, گواہ لائیں, باز نہ کریں. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہنے لگے گواہوں کو بلاؤ. گواہ آئے تو خواجہ معین الدین صاحب نے نظر, تم ہو میرے کتب پر, میرے کتب کے جرم کے گواہ. ان کی زبانیں کانپنے لگی, ہاتھ کانپنے لگے, میں بولتے کیوں نہیں؟ جب ان کی نظریں جھکی تو بادشاہ کہنے لگا اگر اب تم نے گواہی نہ دی تو تمہیں میں مجرم بنا کے 80 کوڑے ماروں گا. کہنے لگا جی دیکھا ہے, جی دیکھا ہے ہم نے تہجد کے وقت. جب سب گواہیاں پوری ہو گئی, عورت بھی تڑپ رہی ہے, رو رہی ہے, 2 مہینے کا بچہ گود میں ہے. اب بولیے بولیے, علماء ظواہر بھی کھڑے ہیں, حسد کرنے والے جلنے والے بھی کھڑے ہیں, ہندو تو ویسے ہی تالیاں بجا رہے ہیں. اجمیر کا بوڑھا, اور یہ آخری پھیرا تھا خواجہ معین الدین کا دلی میں. اس کے بعد ظاہراً دوبارہ نہیں آئے. اٹھے لاٹھی ٹکاتے ٹکاتے اور میدان کے اندر جا کے نا, بڑے میدان میں مجمع تھا, سر سجدے میں رکھا. کہنے لگے یا اللہ میں ہندوستان مرضی سے نہیں آیا, تیرے رسول کا بھیجا آیا ہوں. پھر اٹھے اور کہنے لگے مولا تیرے نبی کا فرمان ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے. اگر یوسف کے لیے بچہ بول سکتا ہے تو میرے کتب کے لیے بھی بولنا چاہیے. اگر یوسف علیہ السلام کے لیے بول سکتا ہے تو میرا قطب الدین بھی سچا ہے. اس کے لیے پھر اٹھے, اس بی بی کی طرف بڑھے. لوگ کہنے لگے نہ جانے اب کیا ہوگا. جب اجمیر کے بادشاہ نے, عطا رسول نے, ہند الولی نے, امام الاولیاء نے کپڑا کھینچا اور کہنے لگے وہ بچے تو جانتا ہے نا تیرا باپ کون ہے, 2 مہینے کا بچہ. جب نانا بولا تو بی بی کہنے لگی اب کیا کر رہے ہو, بچے بھی کبھی بولے ہیں؟ میں بی بی چپ کر, ان اللہ علی کل شیء قدیر, میں کمزور رب کا ماننے والا نہیں, قدرتوں والے رب کا ماننے والا ہوں. وہ چاہے تو بچے بھی بولتے ہیں. قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ بولے تھے انی عبد اللہ آتانی الکتاب. مریم بھی تو ولی اللہ تھی, وہ نبی تو نہیں تھی. اگر ولی اللہ بنی اسرائیل کا ہو بچہ بول سکتا ہے, تو اگر ولی اللہ محمد عربی کی امت کا ہو تو بچہ پھر بھی بول سکتا ہے. یوں کپڑا ہٹایا, بچہ بول. 2 مہینے کا بچہ ماں کی گود میں اٹھ کے بیٹھ گیا اور بچہ بول کے کہنے لگا السلام علیکم یا ولی اللہ. جب یہ لفظ ادا کیے تو نعرے لگنے لگے, لوگ رونے لگے. بی بی بے ہوش ہو کے گری, فرمانے لگے مجھے سلام نہ کر, میرے کتب کی بات بتا. کہنے لگا قسم ہے اللہ کی عزت کی, وہ سامنے مجمع جو سردار بیٹھا ہے وہ میرا باپ ہے. قطب الدین تو بے گناہ ہے, قطب الدین تو بے گناہ ہے, میرا باپ تو وہ بیٹھا ہے. یہ قاضی بھی سازش میں شریک ہے, کئی مسلمان خریدے گئے, یہ گواہ خریدے گئے. جب گواہی ہو گئی بچہ یہ لفظ کہہ کے اللہ اکبر کہتا ہوا پھر چپ کر گیا. خواجہ قطب الدین صاحب کا بازو پکڑا, خواجہ معین الدین صاحب نے مجمع سے باہر نکلے. لوگ کہنے لگے حضور آپ کچھ بولتے نہیں. فرمانے لگے جس نے بولنا تھا وہ بول چکا ہے, جس نے بولنا تھا وہ جو جادو, وہ جو سر چڑھ کے بولے. فرمایا تم نے افواہوں پہ نظر رکھی اور میں نے اللہ کی قدرت پہ نظر رکھی. تم نے اس کے کردار کو جھنجھوڑا اور میں نے اس کے کردار کو تعمیر کیا.
हजरत सुल्तान शमसुद्दीन तमश भी पीछे दौड़े, कहा हुजूर कहाँ ले जा रहे हो? फरमाया कुतुब मेरा है, मैं आज उमैर साथ लेके जा रहा हूँ। अब मैंने अपना बच्चा तुम्हारे सुपुर्द, अब मेरे पास रहेगा। तुमने सताया है मेरी औलाद को, अब ये मेरे पास रहेगा, मैंने नहीं तुम्हें देना। लोग राहें बिछा के, नजरें बिछा के बैठ गए, पाँव में गिर गए, कहने लगे हुजूर हमारे लिए नहीं, रसूलुल्लाह के दीन के लिए, हमारे लिए नहीं, तामीर शरीयत के लिए, अदाए सुन्नत के लिए छोड़ जाइए। ख्वाजा साहब कहने लगे कुतुबुद्दीन जा, तुझे छोड़ के जाता हूँ, अब क़यामत तक कोई तेरी रुसवाई की जुर्रत नहीं कर सकेगा। अजीज याद रख, ना अफवाहों पे लगा करें, ना किसी बरादरी, किसी कौम, किसी शख्स के बारे में ऐसी बातें। यहाँ तो लोग गड़ गड़ के चीज़ें लाते हैं, गड़ गड़ के चीज़ें लाते हैं, और जिनकी हैं उनके पास बड़े दलाइल हैं अपनी सफाई पेश करने के लिए। जो गुरबा मसाकीन होते हैं वो बेचारे अपनी इज्जत पर लगा हुआ दाग धो भी नहीं पाते। हम बड़ा लोगों पर धब्बा लगा के साबित कर गुजरते हैं और फिर सदियां गुजर जाती हैं। तेरी मेरी गुर्बत ने किया मुझको ज़माने में बदनाम, तेरी दौलत ने तेरे ऐब छुपा रखे हैं। अल्लाह का कुरान कहता है जब खबर पहुँचे तो तहकीक कर, ख्याल कर, उसके बाद फिर आगे उसको बयान कर। अल्लाह हमें समझने की तौफीक दे। आखिर दावान अनिल हम्दुलिल्लाह।